ہر سمت چھا گئے ہیں رنج و الم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ ہر سمت چھا گئے ہیں رنج و الم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ اور مظلوم ہے تو مسلم، مغموم ہے تو مسلم، انسانیت کے حق سے محروم ہے تو مسلم، مغموم ہے تو مسلم، مجبور ہے تو مسلم، انسانیت کے حق سے محروم ہے تو مسلم۔ مومن ہی ہر جگہ کیوں محو ستم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ ہر سمت چھا گئے ہیں رنج و الم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ اور آذان کلمہ قرآن بند کر دیا گیا ہے، آذان کلمہ قرآن بند کر دیا گیا ہے، الہاد کا جہاں میں گند بھر دیا گیا ہے۔ آذان کلمہ قرآن بند کر دیا گیا ہے، الہاد کا جہاں میں گند بھر دیا گیا ہے۔ دنیا میں گھٹ رہا ہے مومن قدم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ ہر سمت چھا گئے ہیں رنج و الم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی شائننگ سٹارز شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس شو میں ہم مختلف انداز سے جو رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ روزانہ ہی جو ہے وہ ٹیمز آتی ہیں، کبھی ہم کوئز کمپٹیشن کے طور پر بچوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی تقریری مقابلہ جات کے حوالے سے، اور کبھی منقبت اور شاعری اور جو ہے علماء کی جو ہے طرف سے ہمارے پاس ایک گلدستہ آتا ہے کہ جو اپنے خوبصورت الفاظ سے جو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں۔ تو آج ہم نے جو ایک محفل سجائی ہے اس میں میرے ساتھ مہمان آج کے جو ہیں مفتی گل فراز صدیقی صاحب ہیں، جو کہ امام و خطیب ہیں جامع مسجد اللہ نور کے، اور برائٹ وے اکیڈمی کے پرنسپل ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ تعارف ہے ان کا اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی ماشاءاللہ سے دین کے لیے، اور خدمات ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے مدعو کیا مفتی صاحب کو، ہم گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے جو شخصیات اور واقعات ہیں ان پر۔ مفتی صاحب انشاءاللہ گفتگو رہے گی، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں و ثنا خواں اور مداح اصحاب رسول جناب انیس الرحمان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، حافظ انیس الرحمان صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہم مستفید ہوں گے۔ ساتھ ساتھ جناب حافظ معاذ الحسن مشہور نعت خواں ثنا خواں بیٹھے ہیں، سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، آپ آزاد نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج ہم تذکرہ کرتے چلیں گے جو شخصیات رمضان میں آئی ہیں
جن کی شہادت یوم شہادت ہے یا یوم وفات ہے یا یوم پیدائش اور مشہور واقعات جو بڑے بڑے رمضان مبارک میں ہوئے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو ہم جو سب سے پہلے اپنے پروگرام کو سٹارٹ کریں گے، اپنے ابتدائیہ جو ہمارے جو کلمات اور لمحات ہوں گے، وہ سب سے پہلے رمضان میں آپ کے علم میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول اور زہرا بطول، اور جن کی نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، آپ علیہ السلام کا بڑا ایک عقیدت اور پیار والا رشتہ جو ہے نبی علیہ السلام کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 3 رمضان المبارک ان کا یوم وفات ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تربیت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان شخصیات سے، ہم اپنی آنے والی نسل کو ان شخصیات سے آگاہ کریں، ان کو یہ رول ماڈلز دیں، یہ آئیڈیلز دیں، تاکہ ہمارے بچے ان کو فالو کریں اور سیکھیں۔ تو میں مفتی صاحب کی طرف براہ راست بڑھوں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ علیہ السلام کی بڑی شفقت رہی، اور ہمارے لیے کس طرح، ہماری نسل کے لیے جو ہے یہ رہنما ہے، اور ہمیں کس طرح اس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے بچے ان کو فالو کریں، ہماری نئی نسل کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے سر آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور کے اندر آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہماری اس نوجوان نسل کو جو ہمارے اسلام کے رول ماڈل ہیں ان کی طرف لے کر چلیں، ان کے تعلقات سے روشناس فرمائیں، بہت اچھا آپ نے سوچا۔ اور آپ کا سوال جہاں تک رہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک قداور شخصیت تھیں۔ آپ کی شخصیت کے لیے اور آپ کی شان کے لیے یہ بات ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی اور چھوٹی صاحبزادی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمائی، اور یہی کہہ دینا کافی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام فاطمہ تھا اور آپ کا لقب زہرا اور بطول کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن بھر میری والدہ محترمہ کام کرتی تھی، کوئی ان کے پاس چونکہ غلام کا سلسلہ نہیں تھا، پورا دن وہ کام کرتی تھی۔ کام کرنے کے بعد رات کو میں اکثر دیکھتا کہ میری والدہ رات کو مصلی بچھا کر وہ جو ہے اللہ کے ہاں عبادت میں لگ جاتی تھی، اور عبادت کے کیا کہنے کہ اتنی عبادت کرتی تھی۔ سردیوں کی رات میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسے رونما ہوا کہ آپ جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھیں، 2 رکعت نماز نفل شروع کی ہے۔ 1 رکعت جب شروع کی اور اتنا لطف اور اتنی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھا، سمجھ کے جو ہے صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں پڑھتے تھے، تو اس انداز میں پڑھا کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ مائدہ، سورہ نساء، یوں تلاوت کرتی جا رہی ہیں۔ ایک جو ہے وہ جیسے ہی یعنی سلسلہ ختم ہوا 1 رکعت کا، دوسری رکعت شروع کی، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، اور فوراً 2 رکعتیں پورے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ کرنے بیٹھ گئی ہیں کہ اے اللہ، سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ نے 2 رکعتیں پوری نہیں کی، حالانکہ سردیوں کی رات بڑی طویل اور اتنی طویل ہوتی ہے، 2 رکعتیں پوری کرنا یقیناً یہ کہنا آسان ہے وگرنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اگر میں پوری رات بھی تذکرہ کروں تو یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل جو ہے وہ ان کی شان اور فضیلت ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ کو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیا بات، ماشاءاللہ، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی ہو۔ یہ میں اپنی ان خواتین کو، اپنی ان بہنوں کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، تو کہا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے والدہ سے پوچھا کہ ہمیشہ آپ نے تہجد میں اٹھ کر لوگوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ تو فرمایا میں نے اپنے والد محترم سے یہ سنا ہے کہ پڑوس کا حق پہلے ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کا تذکرہ کریں، ان کی جو ہے نا وہ زندگیوں کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ براہ راست تربیت کا اثر ہے، کیا بات، ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ہم اپنے جو ہے وہ حافظ صاحب کی طرف اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کچھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں فرمائیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا،
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا شبیر و شبر کی امی زہرا شبیر و شبر کی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جم زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا عنہ کا جب ذکر آتا ہے ناظرین تو دل ویسے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر کہ نبی السلام کی بڑی محبت تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سے محبت مجھ سے محبت ہے اور اسے کوئی اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو سمجھے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے درجات ہیں. رمضان میں یہ شخصیت یہ ہم سے جدا ہوئی تھی اور یہ ہم نے اپنے آئیڈیل سیٹ کرنے اپنے بچوں کے لیے ان شخصیات کو پڑھنا ہے. بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف اور واپس آ کر پھر باقی شخصیات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر دی شائننگ سٹارز شو میں. آج میرے پاس جو سٹارز موجود ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, بڑے پیارے اور خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہ تذکرہ کریں گے ان شخصیات و واقعات کا جو رمضان سے متعلق ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے ابھی گفتگو کی. اب آگے گفتگو کو بڑھانے سے پہلے میں اپنے دو معزز مہمان میرے تشریف لا چکے ہیں. جناب ڈاکٹر نوید خان صاحب موجود ہیں جو کہ سواستو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے بھائی دوست محسن جناب آصف خان یوسف زئی تشریف فرمائے جو کہ بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہیں سواستو سہارا کے. ویسے پولیٹیکلی اور سوشلی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں ہمارے علاقے میں اور اس کے علاوہ بہت یہ جو ان کا کلینک اور ان کا جو پیشنٹس کا نظام ہے بڑا ان کا فری کا سسٹم بہت اچھا ہے اور سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. انشاءاللہ گفتگو کریں گے سر آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ان کا ذکر ابھی کرتے ہیں. پروگرام کی طرف بڑھیں گے ناظرین. اب اگلی جو شخصیت جن کے بارے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وصال 10 رمضان مبارک ابھی پیچھے گزرا. ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت زیادہ کچھ کہنے کو ہے. میں براہ راست بڑھوں گا مفتی صاحب کی طرف, ان سے کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو ہمارے بچوں کو اس بارے میں بتائیں کہ یہ شخصیات کتنی عظیم ہے اور کتنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو آئیڈیلز بنائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عظیم شخصیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء سرتاج المرسلین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت یقیناً امت مسلمہ جانتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی یعنی اسلام لانے سے قبل 2 نکاح ہو چکے تھے اور پہلے خاوند کا انتقال ہوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے کا بھی انتقال ہوا اور ایک روایت میں آتا ہے ان سے خلع لی گئی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے قریش مکہ کا ہر ایک نوجوان تیار تھا اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے جو چچا زاد بھائیوں نے کتنے مرتبہ پیغام بھیجا لیکن آپ نے انکار کیا. آپ یہ چاہتی تھی کہ میں خود اپنے لیے جو ہے وہ اپنا لائف پارٹنر چنوں. جیسے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ مشہور ہوا کہ مکہ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جسے محمد کہا جاتا ہے اور امین اور صادق ہیں, تو اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کی غرض سے انہیں بھیج دیا. لمبا واقعہ مختصر کرتے ہیں کہ شام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پورا راز سفر کی کارگزاری میسرہ نے سنائی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہوا۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ سامنے خدیجہ آ رہی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک سالن اور روٹی ہے جو آپ کی طرف لے کے آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین اور جبرائیل کو انہیں سلام پیش کرنا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، یہ ایک فضیلت ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد یہ ان سے جو ہے وہ عرض کرنا میری طرف سے، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ نے جنت میں موتیوں کا محل خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رکھا ہے، سبحان اللہ، اور جس میں کوئی شور شرابہ، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ کو خود موتیوں کے محل کی بشارت سنائی ہے، اور یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم شخصیت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے، وحی کا نزول ہوا تو آپ پریشان ہیں، تو سب سے پہلے تسلی دینے والی خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب کوئی اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھا، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام لایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مردوں میں اگر فضیلت حاصل ہے ابو بکر کو حاصل ہے، اور عورتوں میں اگر فضیلت حاصل ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ زبردست زبردست، یعنی یہ بھی اعزاز اللہ رب العزت نے خواتین کو دیا، بے شک، مطلب ایک خاتون کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی پہلی تصدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اور تسلی بھی کر رہی ہیں، تسلی بھی دے رہی ہیں۔ یہ بھی خواتین کے بھی حقوق کی بات ہم اگر کریں تو اللہ رب العزت نے دین اسلام میں یہ سجاوٹ رکھی ہے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا ہی قربانیاں بڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب کی طرف، جی سر آپ کیا اس بارے میں جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا کلام پیش فرمائیں؟ میں انشاءاللہ اس حوالے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کی سماعت میں سپرد کروں گا۔ عرض کروں گا کہ اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، 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 ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، اور ارمان خدیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، ارمان خدیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، پیغمبر آخر کا تھی ارمان خدیجہ، پیغمبر آخر کا تھی ارمان خدیجہ، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ۔ اور اس میں ایک شعر ہے کہ گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، یہ دین نہ چڑھتا کبھی پروان خدیجہ، یہ دین نہ چڑھتا کبھی پروان خدیجہ، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، اور اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، کیا بات، اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ، اسلام پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ، توصیف تیری ہو نہیں سکتی ہے بشر سے، ہاں کسی بھی بشر سے، توصیف تیری ہو ہی نہیں سکتی بشر سے، لکھ ڈالے اگر لاکھ بھی دیوان خدیجہ، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کا ہے، ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ۔ اور آخری شعر میں پڑھوں گا کہ کہنے کو تو ازواج محمد ہیں کئی اور، کہنے کو تو ازواج محمد ہیں کئی اور،
کہنے کو تو ازواج محمد ہے کئی اور، ہے سب سے جدا آپ کی ہی شان خدیجہ، اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ نوری صاحب نے جی دوبالا کر دیا ماشاءاللہ۔ یہ شخصیت ہی اتنی اعلیٰ ہے، ان کا تذکرہ اتنا اعلیٰ، اور جب اتنے خوبصورت انداز سے ہو جی ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے جی ماشاءاللہ، بہت اچھے، زبردست۔ ناظرین، یہ شخصیات ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہیں، یہی بچوں کو دکھانا سکھانا، اگلی نسل کو بتانا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی شخصیت کی طرف۔ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان پر تو پروگراموں کے پروگرام ہوں، سالہ سال کے تذکرے ہیں، زندگیاں گزر جائیں، ان کی شان ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگلی شخصیت کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 رمضان المبارک جن کا یوم پیدائش ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان، کیا فضیلت اور کیا ہی باتیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی مختصر انداز میں اس کو ذرا ان شخصیت کو بیان فرمائیں۔ سر بابر جدون صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایسی شخصیات کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا تذکرہ یقیناً ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ حضرت حسن میں اور آپ یعنی نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں ہمیں پتہ ہے کہ جنت کا مکین پاک پیغمبر وہاں آرام فرما ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم ان پر دیوانہ وار فریفتہ ہیں، ہم ان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ جس حسن نے پاک پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کی ہو تو اس حسن کے کیا کہنے، ان کی فضیلت کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ حسن تو وہ ہے کہ جس نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو چوسا ہے۔ یعنی میں اور آپ، ہمارے منہ میں گھٹی والدہ ڈالتی ہیں، چاچا اور ماموں ڈالتے ہیں، پاک پیغمبر نے حضرت حسن کے منہ میں اپنا لعاب مبارک گھٹی کی صورت میں ڈالا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس نے حسن کا بوسہ لیا ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے لیے میری نظر میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض کرتا ہے اللہ تو ان سے بغض رکھ۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسن کی کیا کہنے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور میں کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ انسان کو اگر اپنی شخصیت، حسن کا ایک مقام ہے، ایک کردار ہے، لیکن اگر آپ کے 2 قدم پیچھے ہٹنے سے اسلام کو 2 چاند لگ جائیں، 4 چاند لگ جائیں، تو پیچھے ہٹنا یقیناً یہ حضرت حسن نے ہمیں بتلایا ہے، اور پیچھے 2 قدم ہٹ کر اپنے چچا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ممبر رسول پر بٹھا کر صلح کروا کر امت مسلمہ کو یہ بتلایا ہے کہ میرے نانا نے 1400 سال یا 1350 سال پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچا تھا۔ آج میں حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر کے امت مسلمہ کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کرتا ہوں، آج کے دن میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زبردست، یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا شاندار کارنامہ رہا کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف آگے ہی بڑھنا نہیں، کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، بہت بڑی جیت ہوتی ہے، اور یہ امت مسلمہ کی جیت تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سورہ کوثر کی تفسیر کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے خود عقیقہ فرمایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بڑھتے ہیں حافظ نوری صاحب کی طرف، حضرت آپ اس پہ جو ہے نا اس محفل کو، اس ذکر کو دوبالا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تذکرہ سیدنا حسن کریں گے انشاءاللہ، اور 2 شعر میں اس حوالے سے پیش کروں گا۔ عرض کروں گا کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کے دل ربا حضرت حسن، کیا بات، سبحان اللہ، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے دل ربا حضرت حسن، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے دل ربا حضرت حسن، نور عین سیدہ خیر النساء حضرت حسن، نور عین سیدہ خیر النساء حضرت حسن، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے، اور ہے لعاب مصطفیٰ گھٹی میں پایا آپ نے، ہے لعاب مصطفیٰ
گھٹی میں پایا آپ نے کر گئے حاصل نرالا مرتبہ حضرت حسن کر گئے حاصل نرالا مرتبہ حضرت حسن مصطفیٰ و مرتضیٰ کے دل ربا حضرت حسن نور عین سیدہ خیر النساء حضرت حسن مصطفیٰ و مرتضیٰ کے. اور آخری شعر ہے کہ سید دنیا بھی ہیں وہ خلد کے سردار بھی سید دنیا بھی ہیں وہ خلد کے سردار بھی ماہتاب فاطمہ مرتضیٰ حضرت حسن ماہتاب فاطمہ مرتضیٰ حضرت حسن مصطفیٰ مرتضیٰ کے دل ربا حضرت حسن نور عین سیدہ خیر النساء حضرت حسن مصطفیٰ مرتضیٰ کے. کیا بات ہے، آپ نے کیا سلیکشن، آپ نے ماشاءاللہ اشعار بڑے خوبصورت اشعار پیش کیا آپ نے منیر بھائی، بہت مزہ آ گیا، زبردست. یہ شخصیات میں کہہ رہا ہوں ایسی ہیں کہ یہ تو تذکرہ چلتا رہے، انسان کی طبیعت ہی نہیں بھرتی، دل نہیں بھرتا. اور آپ جس انداز سے آپ ماشاءاللہ پیش فرما رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں. آپ مفتی صاحب کی گفتگو اور پھر آپ کا انداز ایک بڑا امتزاج پیدا کر رہے ہیں اس کا. ہم بڑھتے ہیں آگے اور واقعہ اس وقت جو ہم جن شخصیت کا ذکر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ ان کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ٹھہرا. اور اسی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. ذکر ہو رہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور ان شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ہماری آڈینس کو پتہ لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پاک اور عفیفہ طاہرہ منزہ مبرہ گھر والی ہیں، جن کی پاکیزگی پر اللہ رب العالمین نے 17 آیتوں کا نزول فرمایا، اور جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی، اور یہ ان کی فضیلت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے. دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے، میں آپ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بھائی نبی صاحب ہیں ویلفیئر کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، انسانی خدمت کرتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے، انسان لالچی ہوتا ہے نا، لالچ کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن حضرت عائشہ کے کیا کہنا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، معلوم نہیں ہے ہمیں جنت مل جائے، لیکن عائشہ وہ ہے جو گھوم پھر رہی ہے جنت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ کے کیا کہنے ہیں، جو چل پھر رہی ہیں جنت میں گھوم رہی ہیں. ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اس جو ہے وہ منبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک کا جو ٹکڑا ہے یہ سارا جنت کا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. عائشہ جنت میں گھوم رہی ہیں. زبردست. گویا کہ میں اپنے انداز میں یوں کہوں کہ ہم نماز میں جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں، سجدے میں ڈھونڈ رہے ہیں، روزے میں ڈھونڈ رہے ہیں، عبادات کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جنت عائشہ کو ڈھونڈ رہی ہے. سبحان اللہ، کمال کر دیا، زبردست. عائشہ وہ ہے. عائشہ کی فضیلت کیسے بیان کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت کرتے تھے. تمام ازواج مطہرات کا مقام اپنی جگہ، لیکن امی عائشہ صدیقہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں وہ واحد خاتون ہیں جو کنواری آئی ہیں. اس سے قبل جتنے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تو یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. یہ ایک پیغام تھا امت مسلمہ کے لیے. باہر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر دیتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسواک کیا کرتے تھے. یہ محبت کی ایک دلیل تھی اور یہ ایک نشانی ہے. پھر اسی انداز میں یعنی ایک مقام یہ بھی دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں فرمایا، یعنی اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ دیکھا کہ ایک خوبصورت ریشم کے کپڑے میں جبرائیل امین میرے پاس حضرت عائشہ کا خوبصورت چہرہ لے کر آئے ہیں.
یعنی اس کی تصویر لے کر آئے ہیں، اور تصویر لانے کے بعد نکاح کے وقت میں نے دیکھا کہ یہ تو میں پہلے خواب میں دیکھ چکا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ یعنی انعام تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک اعزاز یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کا بھی ظاہر سی بات ایک تربیت ایک عظیم شخصیت نے کی ہے، وگرنہ اگر شروع کر دیا جائے تو سورہ نور کا یعنی ایک تذکرہ ہے پورا حضرت امی عائشہ صدیقہ کا۔ بہرکیف اس پروگرام کے توسط سے میں اپنی امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تربیت کریں، تاکہ ہم بھی اسی طرح سخی اور جو ہے وہ طاہر مطہر اور اسی انداز میں ہم ہوں، تاکہ اگر ہماری بچیاں کہیں جائیں تو حضرت امی عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کا تیسرا حصہ یعنی امت مسلمہ تک پہنچایا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے عورتوں میں محدثہ جو ہے وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ ہیں، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی امت مسلمہ تک پہنچی ہے، تو اس کا نام عائشہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جو ہے وہ تذکرہ کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چل سکے۔ شاندار شاندار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خاص کسی نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ جی کیا بات، فرمایا مردوں میں کس سے، فرمایا عائشہ کے والد سے۔ بالکل کیا بات ہے، شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ بڑھتے ہیں معاذ بھائی کی طرف، وہ تھوڑا سا اس حوالے سے کلام پیش فرمائیں۔ محبوب کی رفیقہ، محبوب کی رفیقہ، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ، امی عائشہ صدیقہ، ہے حرم میرے نبی کا، ہے حرم میرے نبی کا، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ۔ آقا تمہیں پکارے، آقا تمہیں پکارے، کہہ کر کبھی ہوں میرا، کہہ کر کبھی ہوں میرا، کبھی طاہرہ عتیقہ، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ، امی عائشہ صدیقہ۔ بہنوں میں بیٹیوں میں جینے کا تیری سیرت، جینے کا تیری سیرت ہے، بانٹتی سلیقہ، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ، امی عائشہ صدیقہ۔ امت نے آپ سے ہے بعد از نبی محمد، بعد از نبی محمد، ہے دین رب کا سیکھا، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ۔ اللہ صدقے آپ کے مٹی سے ہے تیمم، مٹی سے ہے تیمم، بنا پاکی کا طریقہ، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ۔ منکر جو آپ کا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا ہے، ایمان ہے ہم سبھی کا، امی عائشہ صدیقہ، محبوب کی رفیقہ۔ گستاخ تیرے امی، گستاخ تیرے امی، دھرتی کے
وہ لعی ہے دھرتی کہ وہ لعی ہے نار گھر انہی کا امی عائشہ صدیقہ محبوب کی رفیقہ. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب مختصر پڑھیں گے، ابھی ہمارے پاس دو واقعات ہیں غزوہ بدر اور فتح مکہ کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھنے ہم نے یہ آپ گفتگو فرمائے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں. غزوہ بدر اور فتح مکہ کا ذکر میں ایک ساتھ چونکہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کروں گا. سب سے پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، غزوہ بدر یہ ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا، اور یہ مسلمانوں اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی. غزوہ بدر اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب ایک جنگ شروع ہوئی فرعون کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ ہم لڑتے ہیں، یعنی ان کے جو ساتھی تھے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جانو آپ کا رب جانے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں. واقعات بالکل اللہ رب العالمین یہاں صحابہ کے امتحان لے رہے ہیں. جی 313 ہیں مقابلے میں 1000 ہے. غزوہ بدر ہے اور روزے کی حالت میں 17 رمضان ہے. عجیب کیفیت ہے، صحابہ کرام ہیں اور زنگ آلود تلواریں ہیں، زریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں. تو یہاں ایک پیغام اور میسیج امت مسلمہ کے لیے آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ایک میسیج، ایک پیغام ہے کہ جنگیں کسی اسباب سے نہیں لڑی جاتی ہے، ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. ڈنڈے لے کے، ہاں ڈنڈے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا جی، ایمان تھا. صرف ایک ایمان کے بلبوتے پہ صحابہ کرام میدان عمل میں اترے ہیں. اور اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے، اور ہر ایک صحابی نے جس انداز میں گفتگو کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا حوصلہ بلند ہو گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام کہیں گے کہ ہم تو کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کر ہم آگے لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے. اسلام یہ غزوہ بدر جی بالکل. اور پھر اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کے امتحان لیا نا، اب نتیجہ آ رہا ہے، جیسے آپ کے ہاں ایگزام ہوتے ہیں نتیجہ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان بھی دلوں کا لیا ہے، کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اللہ کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا للتقویٰ، صحابہ کے دلوں میں تقوی کے علاوہ دنیا کی کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں تھی. اسی وجہ سے وہ چاہے غزوہ بدر ہو یا فتح مکہ ہو. فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو، اور اسی طرح جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر، ٹھیک ہے، ایک سن 2 ہجری کو اور ایک سن 10 ہجری کو، یہ 8 ہجری کو یہ پیش آئے. مسلمانوں کے شاندار واقعات ہیں. اللہ نے مسلمانوں کی شان، نبی اسلام کے صحابہ کی بے شک. تو اس میں اس انداز میں جو ہے یعنی ایک میسج دیا گیا کہ جب امت مسلمہ ایک پیج پر اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ایک ساتھ متحد ہو کر لڑے گی اور کفار کے سامنے جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ ثابت ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی وہ ہارے گی نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ غزوہ بدر اور فتح مکہ یہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے یعنی ایک سبب ہے. 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں شہادت ہے جی، اس حوالے سے گفتگو کریں، پھر ایک کلام سن کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گفتگو کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ نے ان کی تربیت فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ حضرت علی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ کے چنے ہوئے صحابہ میں سے تھے. صحابہ تو سارے چنے ہوئے تھے، لیکن حضرت علی سے ایک الگ ایک محبت تھی، چونکہ بچپن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ کی پرورش میں رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایک لقب عطا فرمائے وقضاہم علی، یعنی علی جو ہے نا صحابہ کے اندر ایک قاضی القضات ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان اصحاب کا دور آیا خلفائے راشدین میں سے تینوں کا. تو تینوں کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے. یعنی اس بات سے اندازہ آپ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں خلفائے راشدین کی آپس میں محبت کتنی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو یہ اصحاب جو ہے حضرت علی کے پاس جاتے، کیونکہ وہ یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتے تھے. تو یعنی صحابہ کرام کی بڑی محبت تھی ایک دوسرے سے. چونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے زیادہ تفصیل میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی
اسلام کے لیے جو ہے ایک روشنی ہے، اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم جنت کا راستہ جو ہے وہ زبردست کلام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے، پھر ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے، اور جو اس پہ ہم پروگرام اجازت لیں گے منیر بھائی کے کلام سے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان ہوگی، شان بیان ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سواستو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک عرصے سے بڑا زبردست کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں، آپ کی خدمات بے لوس ہیں ماشاءاللہ، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی اس رمضان میں بھی آپ کا کام ہو رہا ہے، ہمیشہ سارا سال آپ ماشاءاللہ پروگرامات کرتے رہتے ہیں، تو ابھی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ اس پروگرام میں بلائیں، تھینک یو کہ ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں۔ جس طرح ہم باقی رمضانوں میں ہم راشن دیتے ہیں، اسی طرح اسی رمضان میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو جو ہے آصف دیکھتے ہیں۔ جی ہمارے فاؤنڈیشن 2011 سے کام کر رہا ہے، 2011 سے رجسٹریشن ہے ہماری، اور ہم 3 فیلڈوں میں کام کرتے ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اور ویلفیئر۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہیلتھ کو میں دیکھتا ہوں جی آپ ماشاءاللہ ہم گواہ ہیں اس کے، جی آپ کے پاس آپ نے رونق لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کتنے اچھے انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹس کو، اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں زبردست۔ بالکل ویلفیئر کو آصف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایجوکیشن کو جو ہے امجد یوسف زئی جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ جی جی تو یہ سلسلہ تقریباً 13-14 سال سے جاری ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور جو میڈیکل سینٹر ہمارا ہے وہ بھی الحمدللہ 14-15 سال ہو گئے جو ہم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس رمضان میں بھی تقریباً ہمارا ارادہ ہے کہ 1000 سے 1200 تک فیملی کو ہم راشن پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ اور سارا سال آپ سے جو پیشنٹ مستفید ہو رہے ہیں وہ تو کمال ہے، بالکل۔ وہ تو آپ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو لوگ لاعلاج بھی ہوتے ہیں آپ پاس آ رہے ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ان کے لیے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک میڈیکل سینٹر وہی میٹرول میں جو آپ کے سامنے، ایک اور چھوٹا میڈیکل سینٹر ہمارا اندر کے علاقے میں ہے۔ سوات میں بھی ہمارے 2 میڈیکل سینٹر ہیں تو جو کام کر رہے ہیں، اور ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ذاکر حنیف اور نور محمد دیکھتے ہیں۔ زبردست۔ سواستو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جی بہت زبردست ادارہ ہے، ہماری آپ سے اپیل ہے کہ جی بھرپور تعاون کیجیے، ان کے نمبرز اور رابطہ نمبرز نیچے آ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ان کے وٹنس ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آصف بھائی کی طرف۔ آصف بھائی آپ تھوڑا سا اس بارے میں گفتگو کیجیے کہ کس انداز سے آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے، لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ لیتے ہیں وہ ترتیب ڈونیشنز وغیرہ کی، اور کیسے کام ہو رہا ہے آگے، ذرا اس کو مختصر تھوڑا۔ کام تو الحمدللہ 2012 سے جو رہا ہے، نوید نے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل بتا دی کہ ایجوکیشن میں ہمارا بہت کام چل رہا ہے۔ جو گریجویشن بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا یونیورسٹی کا فیس وغیرہ نہیں دے سکتے، اس کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر کے وہ ترتیب چل رہی ہے۔ امجد یوسف زئی اس کو دیکھ رہا ہے، اور راشن کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ پیشنٹ ہے تقریباً 1200 رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں جو ہر ہفتہ اپنے شوگر بلڈ پریشر کے ادویات لے کے جاتی ہے، تو ان کے لیے فنڈ رائز کرنا وہ بھی ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ ہم باہر سے ابھی تک نہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ ہمارا جو ترتیب چل رہا ہے وہ ممبران کے تھرو چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتے تو آ کے ہمارا ممبر بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہمارا جو سال اگلے ہر سال جو ترقی ہو رہی ہے وہ دوستوں کے تھرو، یعنی ممبران جو بن رہے، تو 1200 پیشنٹ کو ہم راشن جن کو زیادہ ضرورت ہے، تقریباً 1200 میں سے 800 تک ہم وہی جو ہمارے رجسٹر پیشنٹ ہیں ان کو ہم راشن پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، ہمارا مین ٹارگیٹ وہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں۔ اور سر ہمارے علاقے میں ہے، دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کا اشتہار نہیں کیا، ہم اپنے والنٹیئرس کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جن کو راشن دیتے ہیں ان کو گھر تک پہنچاتے ہیں، لیکن کسی کو سفید پوشی پر کوئی حرف نہیں۔ تو مین جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ سفید پوش تک راشن پہنچے جو مجبور ہو، آیا ان کے لیے کاروبار کو اسٹارٹ کرے۔ ہمارا ایک جو کاروبار کا 2 سال ہو گئے کہ ہم نے کافی ایسے غریب لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے کاروبار کا بھی، یعنی چھوٹا موٹا جو دکان چلا سکتا ہے ان کے لیے دکان کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ جو کوئی اور کاروبار یعنی سلائی جو لیڈیز ہوتی بیوہ، ان کے لیے ہم نے سلائی مشینیں لی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک چیز میں ایڈ کروں گا، ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، اور ایک پروگرام ہمارا چلا تھا جس میں ہم نے 450 جو ہمارے ویسٹ کے علاقے کے فیمیل اور میل ان کو ہم نے ٹرین کیا تھا مختلف فیلڈز میں، جس میں آئی ٹی سلائی کڑھائی، ہاں میک اپ بچیوں کے لیے، اور مختلف اس طرح کی چیزیں، الیکٹریشین، ریفریجریشن، ان کو ہم نے ٹرین کیا اور ان کو باقاعدہ کٹ دے دیا، بہت اعلیٰ، تاکہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ تو اس طرح بالکل سیلف سفیشینٹ بڑھیں گے ہم حافظ منیر صاحب کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے حوالے سے آپ شان بیان کریں گے ناظرین. یہاں آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. پیغام صرف اتنا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, تعاون میں یاد رکھیے, اور اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے کردار مانگیے. اس نسل کے لیے ایک آئیڈیل سیٹ کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش. بڑھتے ہیں حافظ منیر صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 شعر آپ کی سماعتوں کو سپرد کروں گا. عرض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے, وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے. شان دیکھیے کہ داماد ہے جو پیارا, پیارے نبی کا داماد ہے جو پیارا, پیارے نبی کا. ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا داماد ہے جو پیارا, پیارے نبی کا. ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا. ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے. علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے. اور حضرت نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی, تو میں شعر کی صورت میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. عرض کروں گا کہ آپس میں ان کا پیارو الفت تو دیکھو, آپس میں ان کا پیارو الفت تو دیکھو, اخوت تو دیکھو لوگو محبت تو دیکھو. آپس میں ان کا پیارو الفت تو دیکھو, اخوت تو دیکھو لوگو محبت تو دیکھو. صدیق گر ہیں حاکم قاضی علی ہے, علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے. ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے.